بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج تیسرا دن تھا، اس کے غبارے نہیں بھیگے تھے۔ وہ سڑک پہ کھڑی کھڑی تھک گئی تو 2 گلیاں چھوڑ کے لگے ہوئے ٹوٹے نلکے کے پاس گئی اور پیاس بجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی غباروں کا تھیلا گھسیٹنے لگی۔ 3 دن سے غبارے نہیں بھیگے تھے اور 2 دن سے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ وہ راستے میں آنے والی کباڑیے کی دکان سے باہر لٹکے ہوئے گندے بندے تھیلوں میں ہاتھ مار کر روٹی کے چند ٹکڑے تلاش کرنے لگی اور سب سے نظر بچا کر روٹی کے چند ٹکڑے لے کر بھاگ جاتی۔ کالا سیاہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کباڑیا اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا اور کوئی پتھر اٹھا کے زور سے اس کی طرف اچھال دیتا، پر وہ ننھی ہانپتی کانپتی جان اس کے پتھر سے تو بچ جاتی، مگر اگلے دن رستے میں ابھرے ہوئے پتھر میں پھٹی ہوئی شلوار کا مٹی سے ہٹا ہوا پائنجہ اڑا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً پیچھے دیکھا، کباڑیا تو نہیں ہے۔ پیچھے زور کی سانس لے کر آرام سے سر زمین پہ رکھ دیا اور بے بسی سے بکھرے ہوئے غباروں کو دیکھا۔ اٹھنے کی کوشش کی، نکاہت سے ایک چکر سا آیا تھا اور پھر ٹخنے پہ ٹھنڈا سیال مادہ رینگنے لگا تو اس نے گالوں پہ مٹی میں ڈوبتے آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا اس دن ایک گاڑی والے صاحب کا بچہ گرا تھا، اس کا خون تو صاف رنگ کا تھا۔ یہ اس کو اپنے خون کا رنگ اتنا گاڑھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس ننھی جان نے پورا زور لگایا، پہلے پائنچے پہ لگے تنکے اور مرغی کے پھینگ صاف کیے، پھر مٹی سے لتھڑے پائنچے سے خون صاف کیا۔ وہ حیران تھی کہ وہ گاڑی والے صاف ستھرے بچے کا خون تو رک نہیں رہا تھا، پھر اس کا خون کرنٹ کی طرح کیوں جم رہا تھا؟ پاس میں کھلا ہوا گٹر تھا۔ اس نے شکر کیا کہ روٹی کے ٹکڑے اور غبارے گٹر میں نہیں گر گئے، ورنہ وہ کیسے نکالتی؟ اس نے تجسس سے گٹر کے اندر جھانکا، ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ ٹکڑوں پہ پلتی صحیح مگر جان تو تھی۔ وہ پھر سے غبارے بیچنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ جھونپڑی والے ٹھیکیدار کا بڑی بڑی مونچھوں والا مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کو ٹھیکہ بھی دینا تھا۔ کچھ دن پہلے ماں کے پاؤں پہ اینٹیں گرنے سے وہ چارپائی پر پڑ گئی تھی اور کام پہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پکی سڑک کے ساتھ بننے والے اونچی بلڈنگ میں مزدوری کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ٹھیکیدار کی منتیں کر کے کام ملا تھا۔ دہاڑی میں سے 30 روپے روزانہ ٹھیکیدار کو بھی دینے تھے، دہاڑی جو اس نے دلائی۔ اماں کو ان 30 روپوں سے بڑی امیدیں تھیں۔ اب سب سے جان پہچان کر لو تو یہ والا ٹھیکہ مکے نہ تو ٹھیکیدار کی سفارش کے بغیر دہاڑی مل جائے تو یہ 30 روپے تیرے جہیز کے لیے جوڑوں۔ بڑے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ جو دن بھر غبارے بیچتی تو خود کبھی کسی غبارے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اماں نے کوڑے سے ٹاکیاں چن چن کے اس کے لیے کپڑے کی گڈی بنا دی تھی، وہ اسی سے کھیلتی رہتی، پر جب سے ماں کے پاؤں پہ اینٹوں کا ڈھیر گر گیا تھا، اسے گھر آ کے ماں کو روٹی کھلانی پڑتی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں تو تیرے داج کے لیے پیسے جوڑنے لگی تھی، ادھر خود منجی سے جڑ گئی ہوں۔ سوکھی روٹی کو تیل لگا کے گرم کرتے ہوئے اس نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر سنہری رنگ کی چھوٹی سی چونٹی پہ پڑی۔ اس نے روٹی کو زور زور سے جھاڑا، منجی پہ مارا تاکہ ساری چونٹیاں جھڑ جائیں۔ میں نے تو مام سے بول دیا ہے کہ میں صرف اسی برانڈ سے ایونٹ ڈیکوریٹ کرواؤں گی جس سے منسٹر اکمل خان نے اپنی بیٹی کی شادی کا فنکشن ارینج کروایا ہے۔ یار اسٹیٹس کی بات ہے، پورے شہر میں ایک نام ہے، پہچان ہے ہماری۔ میں چاہتی ہوں لوگ اس شادی کو برسوں یاد رکھیں۔ تمہارے اور میرے ڈریس کا کمبینیشن بالکل یونیک ہونا چاہیے، ایسا جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو۔ ولیمے کا ایونٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو کہ یہ دیسی شادی ہے یا انگلش اسٹائل کا فنکشن۔ لندن کے ٹاپ بزنس مین کی بیٹی 2 مہینے بعد ہونے والی اپنی شادی کو لے کر فلی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی، کوئی رسپانس نہیں تھا۔ سٹی کا نیا کمشنر زمان شاہ کھڑکی سے باہر سمندر کی ریت سے کھیلتی اس گندی مندی بچی کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ دوسری طرف ہونے والے شہر کے اتنے بڑے ایونٹ کی پلاننگ سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ڈیوٹی پہ آتے ہی اسے صرف ایک بات کا احساس دن رات ستا رہا تھا، شہر کی حالت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ماں کے پاؤں میں پس پڑ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی تھوڑے دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا، مگر پاؤں کے بعد ٹانگ بھی سوجنا شروع ہو گئی۔ ماں کی ہدایت پہ نوری نے کبھی ہلدی کبھی پھٹکڑی گرم کر کے تکیے کے غلاف میں لپیٹ کر سیک کیا، مگر فرق
پڑھنے کی بجائے ٹانگ سوجتی جا رہی تھی۔ ماں درد سے کراتی تو وہ ڈر کے رونے لگتی۔ ٹھیکیدار کے پاس جا کے پیسے مانگے تو اس نے گالیاں دے کر دفع ہو جانے کو کہا۔ ساتھ والی مائی سے کبھی آئوڈیکس لے کر تو کبھی ہلدی لے کر وہ ماں کو سیک کرتی تو ماں درد سے اور چیختی۔ وہ سمندر پہ پہنچی، جلدی سے غبارے سائڈ پہ رکھے۔ آج پورے 30 روپے کے غبارے بک گئے۔ اسے ماں کے 30 روپے والی بات یاد آ گئی۔ اب ماں میرے لیے داج بنا لے گی، یہ سوچ کر ہی وہ ریت پر چھلانگیں مارنے لگی تھی۔ جب پانی کی زوردار لہر آتی وہ ڈر کے پیچھے کو ہو جاتی، اور جو ہی پانی پیچھے کو ہٹتا تو بھاگ کے سیپیاں ڈھونڈنے لگتی۔ آج تو اتنی ساری سیپیاں مل رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ سمندر پہ کوئی اپنا بریانی کا بھرا ہاٹ پاٹ بھول گیا تھا، ساتھ میں فروٹ کی ٹوکری بھی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آج اتنی زیادہ چیزیں لے کے وہ گھر جاتے ہوئے کباڑیے کی دکان پہ رکی اور ایک چھوٹا سا پتھر پھینک کے اسے منہ چڑھا کے زور کی دوڑ لگا دی۔ وہ پیچھے سے پتھر مار مار کے اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں بکتا رہا، مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ کوئی اپنا کھانا سمندر پہ بھول گیا جو سارا کا سارا اس کو مل گیا تھا۔ زمان شاہ نے اسے پتھر پر سے ہاٹ پاٹ کو دیر تک دیکھنے کا مشاہدہ کیا، پھر دیکھا اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو ڈرتے ڈرتے آئی، ہاٹ پاٹ کھولا اور بریانی کی چندے والے جلدی جلدی ہاتھ بھر بھر کر منہ میں ڈالے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر وہ ٹوکری کے پاس گئی اور اتنے سارے پھل ایک ساتھ دیکھ کر اس کی میل سے اٹی ہوئی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور زور سے چھلانگیں لگائی، پھر کچھ دیر کھیلتی رہی اور تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی۔ زمان شاہ خوش تھا کہ اس نے اس ننھی سی پری کو تھوڑی سی چیزیں دے کر کتنا خوش کر دیا ہے، جو وہ چپکے سے وہاں رکھ آیا تھا جہاں وہ روز اس ٹائم کھیلنے کے لیے آتی۔ وہ خوش خوش گھر کے لیے جا رہی تھی۔ بریانی اور پھلوں کا تھیلا بہت بھاری تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو رکتی اور سانس لے کر پھر چل پڑتی، مگر اس کے پیروں میں تو جیسے کسی نے بلیاں باندھ دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اماں کو 30 روپے دے دے کہ وہ خوش ہو کے اس کا داج بنا لے اور وہ بس بریانی کھائے اور گڑیا سے کھیلے۔ وہ بھاگی بھاگی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے 30 روپے نکال کے مٹھی میں دبا لیے، میل سے لدا ہوا آدھا پھٹا ہوا پردہ پیچھے کیا۔ اماں سوئی ہوئی تھی پر وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کیسے کرتی۔ گلی کے باہر بیٹھا کتا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ اس نے تھوڑی سی بریانی نکال کے اس کے آگے ڈال دی۔ کتنی دیر تک وہ کھیلتی رہی۔ جب شام تک اماں نہ اٹھی تو وہ اماں کو آوازیں لگانے لگی۔ اماں 4 ویلے ملنے لگ گئے، اب اٹھ جا۔ ماں نے جواب نہیں دیا، وہ پھر کھیلنے لگ گئی۔ پھر خیال آیا اماں آج تیری آنکھ ہی نہیں کھل رہی، میں تیرے واسطے 30 روپے لے آندے۔ آج دیکھو اتنے دن سے ٹھیکیدار والے 30 روپے کی کتنی فکر سی، نہ لے آج میں لے آندے، تو وہ اٹھن دا نا ہی نہیں لے رہی۔ اس نے امرود نکال کے کھایا۔ اس کو پتا تھا اماں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ رات کباڑیے سے چرائے ہوئے آدھی آدھی روٹی کے 2 ٹکڑے تھے کیڑوں سے بھرے ہوئے، جنہیں اچھی طرح جھاڑ کر اس نے تیل لگا کر اینٹوں کے چولہے پہ گرم کیا تھا۔ بھوکی سکتی رہتے وہ چارپائی کے پاس گئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ جھونپڑی میں لٹکا ہوا چھوٹا سا بلب بھی ٹمٹمانے لگ گیا۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ماں کو ہلانے لگ گئی، ماں نہ ہلی۔ اس نے زور زور سے ہلایا، وہ پھر بھی ساکت پڑی رہی۔ بلب کی بتی زور زور سے ہل رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اماں اٹھنا، میرے کو ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ساتھ والی جھونپڑی والی مائی یاد آئی۔ پھر اسے یاد آیا آج تو بازار والی سائڈ پہ شادی ہے کسی کی، سب لوگ ادھر گئے ہوں گے، برتن دھو دھا کے بچا کھچا کھانا کھا بھی لیں گے، لے بھی آئیں گے ساتھ۔ اسے خیال آیا وہ ساری جھونپڑیوں میں اکیلی ہے اور ماں بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس نے ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھا، وہ کھلی ہوئی تھی پر ماں سو رہی تھی، چپ تھی، جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ کسی جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ لگ کے منجی پر ہی سونے لگی۔ پتہ نہیں کس لمحے اسے خیال آیا کہیں ماں مر تو نہیں گئی، پھر لگا نہیں، وہ کون سا زیادہ بیمار تھی، ساتھ والی مائی کو مرنا چاہیے، وہ بڈھی بھی ہے اور ہر وقت بیمار بھی رہتی ہے۔ اسی سوچ نے اسے تسلی دی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہر ڈال کر اسے پیار کیا، پچکارا، اماں اٹھ جا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ساتھ والے گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو بھی نہیں بولتی۔ گنتی کی 4 جھونپڑیاں تھیں اور ان میں رہنے والوں کے دکھ سانجھے تھے، مگر سب بازار والی سائڈ پہ بڑی کوٹھی میں شادی کھانے گئے تھے، رات ادھر ہی ٹھہر گئے۔ وہ سو گئی، صبح اذانوں کی آواز سے اٹھی، اٹھ کے ماں کو جگایا، وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ جھونپڑیوں میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ ساتھ والی مائی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو وہ اس کے پاس بھاگی، نانی اماں سنتی ہیں
ستی نہیں اٹھ رہی، کل شام تو میں اٹھا رہی ہوں نا، بول دی ہے بس اکھاں چکول سٹیاں نے پر اٹھتی نہیں، میں اتنی ساری روٹی لے آندی وہ بھی نہیں کھاتی، اس نے ساتھ والی مائی کو بتایا جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ روٹی کی بات سن کے رک گئی، تو روٹی کتھوں لے آندی ہے، تو ویاتے بھی نہ گئی۔ مائی ٹانگوں کی تکلیف کنٹرول کرتے ہوئے ہونٹ کھینچ کر بولی، میں سمندر تے گئی ایسا اتھے کوئی اپنی روٹی بھول گیا، میں چھیتی چک لے آندی۔ دونوں آدھے ٹنگے ہوئے گدے سے پردے کو پیچھے ہٹاتی ہوئی جھونپڑی میں چلی گئی۔ مائی نے اماں کو آوازیں دی، ہلایا جلایا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اونچی اونچی رونے لگ گئی ہے۔ نمانی تے مری پئی ہے رات دی، نورا جو ڈر رہی تھی مگر پر امید تھی کہ اس کا وہم ہوگا۔ اماں کیوں مرے گی جبکہ مائی تو بڈھی بیمار ہو کے بھی زندہ ہے، پر جب مائی نے بتایا تو وہ ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ شام تک باقی جھگیوں والے آ گئے، مردوں نے جا کے مسجد والوں کو بتایا اور جلدی جلدی کفن اور نہانے کا بندوبست کیا اور دفنانے کے لیے چارپائی اٹھا دی۔ وہ روئی، پاگلوں کی طرح روئی، لاوارث لاش تھی، جیسے تیسے کر کے دفنا دی۔ وہ روتی رہی، پیٹتی رہی، ڈرتی رہی۔ مائی اور جھونپڑی کی دوسری عورتیں اسے تسلی دیتی رہیں، پر اگلے دن مائی کو گاؤں جانا پڑ گیا۔ اس کی نو بیمار تھی، بیٹے نے بندہ بھیج کے بلوایا تھا، رات کو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماں کو بڑی آوازیں لگائیں، پر مٹی کے نیچے جانے والے کب واپس آتے ہیں، اپنی تکلیف ساتھ لے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو دن رات کی تکلیف میں ڈال جاتے ہیں۔ وہ غبارے بیچنے چلی جاتی، کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، شام سے پہلے گھر آتی اور رات کو اماں کی چارپائی کے نیچے گھس کے روتی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ دوسرا دن تھا ساتھ والی مائی کو گھر سے گئے ہوئے، تیسرا دن تھا ماں کو مرے ہوئے۔ آدھی رات کو جب گلیوں کے سارے کتے بھونکنے لگے تو ان کی جھونپڑیوں والا کتا اس کے پاس چارپائی کے نیچے آ کے سو گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی پر پاس کسی کے سانس لینے کی آواز نے اسے نیند میں ڈھارس دی اور وہ نہیں ڈری۔ چند راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو کسی وجود کی گرمائش چاہیے تھی، سانسوں کی آواز چاہیے تھی۔ وہ نیند میں کتے پہ ہاتھ بھی رکھ دیتی تھی۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، پر مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ جو منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں اپنے پیچھے دھکے کھانے والوں کو مار تو نہیں سکتے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا کہیں، بس پاس غبارے بیچ کر آتی اور آ کے ماں کے کپڑوں اس کی چیزوں سے لپٹ کر روتی رہتی۔ شاہ زمان نے بالآخر اسے ڈھونڈ نکالا تھا جب وہ اذانوں کے وقت خاموشی سے کتے کے گلے میں بازو ڈالے زمین پر چارپائی کے نیچے چھپ کے سو رہی تھی۔ شاہ زمان کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر کتنی دیر اس ننھی جان کی جانوروں سے بھی بدتر حالت پہ روتا رہا تھا۔ پھر اس نے بڑے ہی آرام سے اسے زمین سے اٹھایا، اپنی جیپ میں لٹایا۔ لاوارث اور گندے ہوں گے تو کیا ہوا، ہم انہیں صاف ستھرا رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ویسے بھی اتنے بڑے گھر کا ہم دونوں کریں گے بھی کیا۔ وہ اپنی منگیتر کو سمجھا رہا تھا کہ شادی پہ فضول خرچی کی بجائے ہم اپنے گھر پہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے آشیانہ بنائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ منگیتر کے تو پیروں تلے سے اس بات پہ زمین ہی نکل گئی اور ہمارا سٹیٹس اس کے منہ سے وہ مشکل ہی نکل پایا۔ باہر میں گیا تمہارا سٹیٹس۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، وہ کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی، شادی کی تیاریاں رک گئی، زمان شاہ نہیں رکا اور آج 20 سال کے بعد وہ سر فخر سے بلند کر کے سب کو اپنے آشیانے کے بچوں کے کارنامے سناتا نہیں تھکتا تھا۔ آپ نے خود تو شادی کی نہیں ساری عمر، اب مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوری روحان سی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی شفقت کا وہ کون سا پہلو ہوگا جو اس شخص نے ان پانچوں کی زندگی میں پورا نہ کیا ہو۔ جان دیتا تھا ان لاوارثوں پہ اور وہ جو اب اس کے وارث بنے بیٹھے تھے اس میں جان دیتے تھے۔ شادی کر کے انسان بچے پیدا کرتا ہے اور مجھے تو تم سب مل ہی گئے تھے، تو میں شادی کر کے کیا کرتا اور کون پالتی تم سب کو میرے ساتھ۔ اپنی جوانی اپنے ارمان تیاگ کے تو آپ ہمیں کسی ہاسٹل میں بھی ڈال سکتے تھے۔ نوری منہ پھلا کے بولی۔ زمان شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیبل سے سگار اٹھاتے، جب کبھی تمہاری اولاد ہوگی نا پھر تمہیں احساس ہوگا اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ٹی وی لاؤنج سے چلا گیا اور سب لوگ نوری کو کوسنے لگ گئے۔ وہ بھی خود کو ساری رات کوستی رہی، نہ وہ پیدا ہوتی نہ اس کی ماں مرتی اور نہ ہی زمان بابا اپنی محبت سے دستبردار ہوتے اور یوں ساری عمر تنہائی میں گزارتے۔ اس کی ضد ہار گئی تھی اور زمان بابا کی شفقت جیت گئی۔
वो उमर अहमद से शादी के लिए राज़ी हो गई थी, जो अभी मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम पास करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर लगा था और CSS की तैयारी कर रहा था। शादी से एक रात पहले उसने पुराना संदूक खोला, माँ की चीज़ें निकाली और उनसे लिपट के खूब रोई। उसको मालूम था कि कल अफरा तफरी में शायद वक्त ना मिले, और फिर माँ के दुपट्टे से बंधे हुए 30 रुपये भी मिल गए। वो बहुत रोई, इन 30 रुपयों को माँ तरस गई थी और तरसती हुई मर गई। काश ठेकेदार ने ना लेता तो माँ के पास हर रोज़ 30 रुपये होते। वो दबे पाँव ज़मान बाबा के कमरे में गई और उनकी साइड टेबल में पेपर्स के नीचे रखा है। शादी हो गई, उसे भी मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलेगी। दोनों CSS की तैयारी साथ साथ करते रहे। एक रात ज़मान शाह ने अपनी दराज से कोई ज़रूरी कागज़ निकाले तो नीचे से 30 रुपये निकले। वो फ़ौरन समझ गया कि ये कौन रख गया है। वो आरामदेह कुर्सी पर बैठा कमरे की छत पे आंखें मरकूज़ किए सोच रहा था, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है समाज को बचाने के लिए। समाज की नन्ही कोपलों को सेंध के रखा जाता है, वरना अगर यही हालात की चक्कियों में मसली जाएँ तो समाज को कैसे बचाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।